السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو پاک فارم لائف۔ آج بڑا زبردست موسم ہے، بارش ہو رہی ہے۔ آل دو گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا ہے، تو تھوڑا سا کٹائی جو ہے اب لیٹ ہو جائے گی بارش سے، لیکن جو ہے ہم اس کچھ گندم ہے وہ کچی بھی ہے، ابھی تک فل تیار کوئی نہیں ہوئی۔ جو کٹائی ہے اگر مشین سے کی جائے تو وہ پاسبل ہے، ہفتے بعد کٹائی ہو جائے، لیکن اگر ہم مشین سے نہیں کرتے تو پھر ہاتھ سے کرتے ہیں تو پھر وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ جڑیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں اور توڑی کے اندر مٹی آتی ہے۔ لیکن بہترین طریقہ جو ٹائملی اگر کٹائی لوگ چاہتے ہیں تو جو ہی 2-3 دن بعد موسم صاف ہو اور ہارویسٹر چلوا دیں اور ٹائم سے جو گندم ہے وہ آپ اس کی کٹائی کر لیں۔ اور ادروائز جو پرانا طریقہ ہے کاٹ کے پھر تھریشر کے ذریعے کرنا، وہ بہتر طریقہ نہیں ہے، وہ بہت لمبا، اس پہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کا جو ہے فصل ضائع ہوتا ہے۔ تو گندم جو ہے اب تیار ہے، اس لیے ہارویسٹر والا کام بہتر ہے۔ توڑی آپ ویسے بنوا لیں اگر آپ کو چاہیے تو کیونکہ اس پورا مہینہ ہی بارشیں بتائی ہوئی ہیں، لیٹس سی اللہ خیر کرے، کیونکہ آلریڈی گندم کے ریٹ نہیں ہیں، اور پھر اگر فارمرز کو لاس ہوتا ہے تو پھر ان کا جو گندم والے زمیندار ہیں ان کو کافی نقصان ہوگا۔ تو گندم جو ہے یہ ایک ہماری امید تھی، باغات کے بعد کنو کا جو فروٹ تھا وہ اس سال اچھا نہیں رہا، تو گندم سے امید کی جا رہی تھی کہ 10,000 کی اگر بوری سیل ہوتی ہے تو کافی پروفٹ ہو جائے گا، لیکن 10,000 کیا 7,000 کی بھی سیل نہیں ہو رہی نئی گندم۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ فارمرز کو بیک اپ پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اوور آل دنیا کے حالات ایسے ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، سورسز آف انکم ملٹیپل ہونے چاہیے۔ تو اب اس بارش کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ہم نے مکئی کاشت کی ہوئی ہے ڈیری فارم کے لیے، تو یہ مکئی کی گروتھ بہت زبردست ہوگی اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی انشاءاللہ مکئی جو تیار ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ایک چیز ہمیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن دوسری سائڈ سے تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جو کنو کے باغات ہیں ان کو اس بارش کا بڑا فائدہ ہے، یہ بہت اچھا ہے باغات کے لیے۔ باغات کے اوپر جو اس ٹائم ڈوڈی لگ چکی ہے، پھل لگ چکا ہے، تو وہ گرمی کی وجہ سے گرنے کا خطرہ تھا، کیونکہ بہت ویک تھا تو گرنے کا خطرہ تھا، تو اب انشاءاللہ گرے گا نہیں، جو باغات کا پھل ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں اس میں 100% پروفٹ نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز جو فارمرز میں اکثر ہوتی ہے، ہوپ لیسنس آ بھی جاتی ہے اگر آپ اسمال سکیل پہ فارمنگ کر رہے ہیں اور آپ کا پورا کچھ ڈیپینڈ ہی گندم کے اوپر کر رہے ہیں، یا آپ نے 1 ایکڑ گندم لگائی ہے گھر کے لیے اور اس میں سے آپ نے خرچے بھی نکالنے ہیں تو سال بھی گزارنا ہے، تو وہ زمیندار جو ہے بہت پریشان ہوگا۔ اس کو سپورٹ کرنے چاہیے، کمیونٹی کو، گورنمنٹ کو، اس زمیندار کو جو چھوٹے زمیندار ہیں، ایون جو بڑے زمیندار ہیں اس ٹائم وہ بھی بریک ایون پہ چل رہے ہیں، مطلب وہ اگر لاس نہیں کر رہے تو وہ پروفٹ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے لیکن پچھلے 2 سال جو زمینداروں کے لیے تھے بھی بہت اعلیٰ، تو زمینداروں نے اس سے اچھی کمائی کی ہے، اس کا فائدہ بھی کمائی کا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کافی جو زمینداروں کے بچے تھے وہ اس کی طرف آئے ہیں، فارمنگ کی طرف، ان کا انٹرسٹ بڑا ہے، جو ہماری پروڈکشن بڑی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک زمیندار کو اچھا ریٹ ملتا ہے، گورنمنٹ اس کو اچھا ریٹ دیتی ہے، تو اسے کوئی سپورٹ ملتی ہے، تو اس کو اوور آل کمیونٹی کو، ہر بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔
اور ظاہر ہے جب ہمارے پاس پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ہمیں مناسب ریٹ پہ چیز ملے گی. فار ایگزامپل ملک ہو گیا، وہ بھی مناسب ریٹ پہ مل جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی پروڈکشن اچھی ہے اور الحمدللہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو اس طرح جب گندم جو ہے اس میں تو لاس ہو رہا ہے زیادہ پروڈکشن، لیکن جس زمیندار کی زیادہ پروڈکشن ہے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں اس کو لاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ 30 بوری گندم لیتے ہو 1 ایکڑ سے تو آپ پروفٹ میں ہو، اگر آپ 30 سے کم لیتے ہو تو آپ لاس میں ہو. تو 30 والا پروفٹ میں ہو جائے. مطلب ہر چیز کا ایک پازیٹیو ویو بھی ہوتا ہے، ایک ہوپ بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے اچھے بیج گندم کے یوز کریں، گندم کی پروڈکشن بڑھائیں، باغات کے اندر اپنے جو ہے فروٹ ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کریں. تو ابھی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے فروٹ کنو کا لگ چکا ہے، اور اس سے امید بھی کی جا رہی ہے کہ اگلا سال جو کنو کا ہے وہ زمینداروں کے لیے بہتر ہوگا. تو جس طرح کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہم ایک ہی چیز پہ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ ہی ہوتا رہے ہمیں، تو ایسا لائف میں ہی نہیں ہوتا، تو پوری لائف ہی ایسی ہوتی ہے. تو زیادہ تر میرے خیال میں پروفٹ کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ پروفٹ کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں. اگر آپ محنت کرتے رہے، لگاتار محنت کریں، فار ایگزامپل پچھلے سال محنت کی ہم نے لیکن باغات کے اوپر اس کا پھل ہمیں نہیں ملا، تو انشاءاللہ اگلے سال ملے گا، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال. تو مطلب جو آپ ایک پودے پہ محنت کرتے اس کا ریٹرن ضرور آتا ہے، لیکن باقی ریالٹی چیک بھی تھوڑا رکھنا چاہیے کہ یہ فصل، یہ باغات جو ہیں یہ ہمارے علاقے کے ہیں یا نہیں. ہمارے علاقے میں فار ایگزامپل گنا بہتر ہوتا ہے ہم وہ لگائیں، گندم بہتر ہوتی ہے وہ لگائیں. جو زمین کے لیے بہتر فصل ہے وہی ہمیں لگانی چاہیے، کیونکہ بہتر چیز جو ہے وہ علاقے کے لیے، اس زمین کے لیے وہ زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہے لانگ ٹرم کے لیے. تو فار ایگزامپل یہ آپ جامن کے درخت کا دیکھ لیں تو یہ بہت، اس کی لکڑی اچھی ہوتی ہے، فرنیچر کے کام آتی ہے ایز اے درخت بھی، آپ اس سے فروٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن صرف آپ اگر جامن کا باغ لگائیں، آپ اس کا فروٹ بیچنے کا سوچیں تو میرے خیال میں وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہوگا. اور اس کی بجائے جو کنو کا، موسمی کا باغات ہے، آڑو کے باغ ہیں، امرود ہے، اس طرح کے جو فروٹس ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل ہے. ایک ریئلٹی چیک ہے کہ مطلب جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ہمیں وہ لگانی چاہیے. تو لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم فار ایگزامپل اس دفعہ گنے کا ریٹ اچھا تھا، تو اگر زیادہ لوگ گنا لگائیں گے اور گندم کم لگائیں گے تو گنے کا جو ریٹ ہے وہ اوپر چلا جائے گا، گندم کا نیچے چلا جائے گا. تو مطلب گنے کا ریٹ اوپر 600 روپے تک گیا ہے. اگر ہم زیادہ گنا لگائیں گے تو وہ اس کا اپوزٹ ہوئے گا، زیادہ گنا لگائیں گے اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. جو زیادہ اگر گندم لگائیں گے تو اس کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا. مطلب وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا فیکٹر ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ جتنی بڑھے گی تو اس کی سپلائی اتنی بڑھے گی. جب سپلائی بڑھے گی تو وہ ریٹ کم ہو جائے گا، زیادہ سپلائی ہو جائے گی. تو اس طرح گندم کا اس دفعہ ریٹ کم ہو گیا ہے. تو کچھ پالیسیز بھی ہیں گورنمنٹ کی، گورنمنٹ نے امپورٹ کر لی ہے رشیا سے، یوکرین سے گندم، تو وہ ہمیں جو لوکل گندم تھی اس کا ریٹ نیچے چلا گیا. تو بہرحال جو بھی ہو، جو زمیندار ہے، میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ اس کو کبھی ڈس ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اپنے فصل پہ پالیسیز بنانا اس کا کام نہیں ہے. وہ اس کا ویرودھ کر سکتا ہے، اس کو چیلنج کر سکتا ہے، مطلب اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو ڈس ہرٹ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اسے اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے فی سبیل اللہ بھی کام ہے
کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کے پیٹ میں دانا جا رہا ہے، پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ تو صرف ہم دنیا کے لیے نہیں کر رہے، ایک یہ بھی سوچیں کہ وہ ایک طرح سے ہمارا صدقہ خیرات سب کچھ وہ بھی اس سے نکلتا ہے۔ تو ایون ایک پرندے آپ کے گندم سے دانہ کھاتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے زمیندار کو محنت کرتے رہنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا پازیٹیو رہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک پوری دنیا کے لیے محنت کر ہوتا ہے۔ ورلڈ از اے گلوبل ولیج ناؤ، ایک پوری دنیا کے لیے وہ ایک خوراک جو ہے اس کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا، وہ ڈسرٹ نہیں ہو سکتا، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے، کمیونٹیز کو چاہیے کہ زمیندار کو کبھی ڈسہرٹ نہ کریں، کہ اس کو ہمیشہ موٹیویٹ کریں۔ تو باقی آج ہمارے پاس بارش بڑی زبردست ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کا میں آپ کو فائدہ اور نقصان بتا رہا تھا۔ ابھی یہ جس طرح ہے کہ برسیم ہے چارہ، اب جن کے پاس چارے کی کمی تھی ان کی چارے کی کمی پوری ہو جائے گی ان بارشوں کی وجہ سے، تو باغات کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اینڈ پہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔